الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صل علی سیدنا. عزیزان گرامی، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین نے یہ ساری دنیا کو بنایا اور دنیا کے اندر ہم انسانوں کو پیدا کیا، اور دنیا میں آنے کے بعد یہاں انسانوں پر مستقلاً کچھ ذمہ داریاں عائد کی ہے، اور اگر انسان ان ذمہ داریوں کو ادا کرتا ہے، ان ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتا ہے، تو اس صورت کے اندر وہ انسان کامیاب اور کامران ہوتا ہے. وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوتا ہے. اور اگر جو انسان ان ذمہ داریوں کو بھول جاتا ہے، ان سے بھٹک جاتا ہے، ان کو چھوڑ دیتا ہے، چاہے ان کا انکار کر کے چھوڑ دے، تو وہ تو دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جائے گا. اور اگر انکار تو نہیں کرتا مگر سستی کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیتا ہے، تو بھی ذمہ داریوں کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے یہ انسان آخرت میں بالیقین ناکام ہو جائے گا، چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دیتے ہوئے دنیا میں کچھ وسعت اور مال و دولت اس کو دے دے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں کچھ مال و دولت کا مل جانا یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے. تو دنیا میں کچھ نہ کچھ مل جائے، لیکن آخرت میں 100% وہ ناکام ہو جائے گا اگر اللہ رب العالمین کی دی ہوئی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم ایمان والوں کو خصوصی ذمہ داریاں دی ہے، اور ان ذمہ داریوں میں سے آج ایک ذمہ داری کی طرف میں آپ حضرات کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں، آپ حضرات کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور وہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو جس طرح اپنے اعمال کا مکلف بنایا ہے، ہر انسان کو
یہ ذمہ داری دی ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنے والا بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر پکا یقین اور ایمان رکھنے والا بن جائے۔ اسی طرح سے اس کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرائے، اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرے، اور گھر والوں میں بیوی بھی آ جائے گی، گھر والوں میں بچے بھی آ جائیں گے، یعنی اپنی بیوی بچوں کی فکر کرنا اور اپنے رشتہ داروں کی فکر کرنا اور بعد میں جا کر تمام مسلمانوں کی فکر کرنا، یہ بھی اس کی ایک ذمہ داری ہے۔ اور اسی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنا ہے، اور اسی کی طرف گھر والوں کی ذمہ داری کی طرف اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت کریمہ میں ذکر فرمایا ہے، اور اس آیت کریمہ میں حکم فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ خاص طور پر ایمان والے بندوں کو حکم دیا جا رہا ہے۔ مولا کریم ہم سب کا رب پیارے انداز میں ہم سے خطاب فرما رہا ہے، اور پیارے انداز میں خطاب کر کے ہم سے کہہ رہا ہے، اللہ رب العالمین ہم سے فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے میرے ایمان والے بندو، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، اے ایمان والو، یعنی ہمیں ایک اچھے لقب کے ساتھ، اے مجھے ماننے والوں، اے میرے نبی کو ماننے والوں، اے مجھ پر بھروسہ کرنے والوں، گویا اے یا ایھا الذین آمنو ایک بہترین لقب کے ساتھ ہمیں پکارا جا رہا ہے۔ اے مومنو، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اب اس کے بعد ذمہ داری کو دکھایا جا رہا ہے، قوا انفسکم، تم اپنے آپ کو، سب سے پہلے اپنے آپ کو بھی ڈرانا ہے، قوا انفسکم، ہر انسان اپنے آپ کو ڈرائے۔ سب سے پہلی ذمہ داری انسان پر جو عائد ہوتی ہے وہ اپنی ذات کی تبلیغ کی عائد ہوتی ہے، اپنی ذات کی تبلیغ کرے، تھوڑی دیر وقت کو نکالے، وقت کو نکالنے کے بعد یہ سوچے اور تھوڑی دیر غور و فکر کرے اور اپنے نفس کو مخاطب کرے، اپنے نفس کو مخاطب کرنے کے بعد یہ کہے، اے نفس تو کس راستے پر جا رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے ڈر کے زندگی گزار رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ادا کرتے ہوئے زندگی گزار رہا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو توڑ کر زندگی گزار رہا ہے؟ سب سے پہلے اپنے نفس کو مخاطب کرے۔ کبھی بھی انسان اپنے آپ کو مخاطب نہیں کرتا، بلکہ اس عمل کو ہم نے اتنا چھوڑ دیا کہ اگر کوئی آدمی اس پر عمل کر رہا ہو تو اس کو لوگ پاگل سمجھتے ہیں۔ دہلی کی جامع مسجد میں وہاں سیڑھی پر ایک اللہ والے بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ اللہ والے اپنی زبان سے کہہ رہے تھے، اسلامی حکومت دہلی کے اندر، بادشاہوں کا زمانہ، اور اس وقت میں جمعہ مسجد کے دروازے میں بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، پھر میں تیری بات کیوں کر مانوں؟ تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، پھر میں تیری بات کیوں کر مانوں؟ اب بعض مفتیان کرام نے دیکھا کہ بھئی یہ کہہ رہا ہے، پکڑ کر بادشاہ کے دربار میں لے گئے، مفتیان کرام نے کفر کا فتویٰ لگایا، یہ مرتد ہو گیا، اس نے کفر کیا ہے، اس کی گردن کو اڑا دیا جائے۔ سب تعجب کرنے لگے، اتنے بڑے بزرگ اور یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اتنے میں الگ الگ علماء کرام کا مشورہ ہوا، سب نے یہی کہا، لیکن آخرکار ایک اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے مفتی صاحب آئے بادشاہ کے دربار میں، اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ بھائی آپ پہلے ان سے پوچھئے کہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ آپ یہ بات جو کہہ رہے ہیں کہ تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، تو آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کس سے مخاطب تھے، کس کو کہہ رہے ہیں، تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ آج میرے دل میں ایک خیال آیا
میرے دل میں ایک خیال آیا کہ مٹھائی کھانا ہے، تو میں نے اپنے نفس کو سمجھایا کہ دیکھ میرے پاس پیسے تو ہے نہیں، اس لیے میں آج تجھے کیسے مٹھائی کھلاؤں۔ جب یہ بزرگ کہتے میں نے نفس کو کہا تو اندر سے نفس کی چاہت آئی، چوری کر لو۔ نفس اندر کا کہہ رہا ہے کہ چوری کر لو اور چوری کر کے مجھے مٹھائی کھلاؤ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے نفس کو مخاطب کر رہا تھا، میں اپنے آپ کو مخاطب کر رہا تھا کہ ارے تو میرا خدا نہیں اور میں تیرا بندہ نہیں، تو میں تیری بات مان کر چوری کیوں کروں۔ سب نے ہاتھوں کو چوم لیا اور کہنے لگے اتنے بڑے اللہ والوں کو تم پکڑ کر لائے ہو، بادشاہ نے کہا۔ تو یہ اللہ والوں کی ہستی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے آج کل ہم تمام نے میرے بھائیوں اگر غور کریں گے اور غور کر کے دیکھیں گے تو ہم سب نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ جب دل میں ایک چاہت ہوئی کہ ایسا کرنا ہے تو کبھی یہ سوچا کہ یہ چیز جو دل میں چاہت ہوئی ہے کہ ایسا کرنا ہے، میرے رب نے اس کی اجازت دی ہے یا نہیں دی ہے؟ اگر یہ آدمی نہیں سوچتا اور آڑے دھڑ بس نفس نے چاہت کی، اس کی چاہت کے پیچھے لگ گیا اور اس کے پیچھے لگ کر اس پر عمل کر لیا، نفس میں جو بھی جذبہ آیا تو اس پر عمل کر لیا، تو سمجھ لو کہ اس نے اپنے نفس کو ہی خدا بنا لیا۔ اس نے اپنے آپ کو جہنم سے نہیں ڈرایا۔ اسی کو اللہ رب العالمین سب سے پہلے اس آیت کریمہ میں قُوا انفسکم، تم اپنے آپ کو ڈراؤ۔ تو سب سے پہلے اپنی ذات کو ڈرانے کے بارے میں، پھر اس کے بعد وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے گھر والوں کو۔ اپنی ذات کا بھی خیال رکھو کہ مجھ سے کوئی میرے رب کی نافرمانی نہ ہو جائے، رب ناراض ہو جائے، ایسا کوئی عمل نہ ہو جائے۔ اور اسی طرح سے گھر والوں پر بھی ذمہ دار ہے انسان، تو گھر والوں پر بھی نظر ہونی چاہیے ہماری۔ ہمارے گھر میں رب کی فرمانبرداری ہوتی ہے یا رب کی نافرمانی ہوتی ہے؟ ہماری اولاد جب اسکول جاتی ہے تو وہ کہاں جاتی ہے، کیا کرتی ہے، کس طرح واپس آتی ہے، تو اس پر نگرانی رکھنا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اولاد پر بھروسہ مت کرو، بالکل اولاد پر بھروسہ کرو، لیکن اولاد کی نگرانی رکھنا یہ کوئی بھروسے کے خلاف نہیں ہے، نگرانی تو کرنی چاہیے۔ چھپ کر کبھی یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آج میرا بچہ، میری بچی اسکول گئی ہے، میں دیکھتا ہوں وہ کیا کرتا ہے یا کیا کرتی ہے، کہاں جاتی ہے، کس طرح اپنی زندگی کو گزارتی ہے، اور کس طرح خصوصاً میرے بھائیوں آج ہمارے سامنے روزانہ کئی پوسٹر آتے ہیں۔ ایک نوجوان لڑکی مرتد ہو گئی، مرتد ہو کر غیر کے ساتھ شادی کر لی، اس نے ایمان کو چھوڑ دیا، اور کہاں سے اسکول میں پڑھ رہی تھی، کہاں نوکری کر رہی تھی، کہاں کال سینٹر میں جا رہی تھی، ارے کیا کر رہی ہے، اور یہ ہم نے نگرانی نہیں رکھی، ہر چیز کی ہم نے نگرانی رکھی۔ پیسے گھر میں اتنے پڑے ہوئے تھے، یہ اتنے کہاں گئے، پیسوں کا حساب لیا، ہر چیز کا حساب لیا، لیکن ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے گھر میں ہماری اولاد کیا کر رہی ہے، ہمارے گھر میں کیا چل رہا ہے، اس کی طرف ہم نے توجہ نہیں دی، بلکہ بہت سو کو تو بعد میں بتلایا جاتا ہے کہ دیکھیے یہ آپ کی لڑکی کے اس طرح کے فوٹو وائرل ہو رہے ہیں، اور یہ آپ کی لڑکی کوئی غلط کام نہ کر لے تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جب ان کے سامنے پروف پیش کیا گیا اور بتلایا گیا، جو انہوں نے تحقیق کی، موبائل چیک کیا اولاد کا، تب جا کر پتا چلا کہ ارے اللہ، ہم تو ایک خوش فہمی میں تھے اور ہماری اولاد، ہماری بیٹی کہاں جا رہی تھی۔ پھر فون کر کے کہتے ہیں آپ نے بہت اچھا کیا، ایسے لوگوں کو کہتے ہیں آپ نے بہت اچھا کیا، ہماری بیٹی کو بچا لیا، ورنہ اگر دیر ہو جاتی تو وہ غیر کے ساتھ نکاح کر لیتی، اور یہ اس طرح سے چلی جاتی ایمان۔
انسان سوچتا ہے میں نماز پڑھ لیتا ہوں، میں روزہ رکھ لیتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہا ہوں، بس میں تو کامیاب ہوں۔ ارے صرف تمہاری ذمہ داری تم پر نہیں ہے، تمہاری ذمہ داری تو ہے ہی، لیکن ساتھ میں اپنے گھر والوں کی ذمہ داری بھی ہے۔ جس طرح گھر والوں کو کھلانا پلانا کا حلال روزی کما کر ان کو لا کر دینا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا، دنیا میں ان کی جو ضروریات ہے ان کو پورا کرنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو اسی طرح سے آخرت کے اندر ان کے آخرت سنور جائے اور ان کی آخرت بگڑ نہ جائے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہ ہو، یہ بھی آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ جس طرح دنیا میں ترقی کے لیے اسکول کالج وغیرہ پڑھانا یہ آپ لوگ کر رہے ہیں، تو اسی طرح سے آخرت کی تیاری کے لیے قرآن کو سکھانا، اسلامی عقائد کو سکھلانا، اسلامی طور و طریق کو سکھانا، یہ بھی آپ حضرات کی ذمہ داری ہے۔ ایک مسلم مرد مسلم عورت کو، ایک بچے کو، ایک بچی کو، جب بچی جوان ہوتی ہے تو کس انداز سے اس کو رہنا چاہیے، اوڑھنی وغیرہ کس طرح دوپٹہ رکھنا چاہیے، کس طرح سے نامحرم سے اگر ضرورت پڑ جائے تو کس طرح پردے کے ساتھ ہم بات کر سکتے ہیں، زیادہ ان کے ساتھ دوستانہ تعلق نہ کیا جائے، یہ سب سمجھانا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اگر نہیں سمجھایا گیا، لڑکی اگر غیر کے ساتھ گئی وہ تو مرتدہ ہو جائے گی، اس کا تو ایمان چلا جائے گا، اور اگر واپس نہیں آئی ہمیشہ کی جہنم میں ہماری وہ بیٹی، ہماری یہ اولاد جلے گی۔ لیکن والدین کو بھی نہیں چھوٹیں گے، اس لیے کہ جب فرشتے ان کو پکڑ کر جہنم میں لے جائیں گے تو یہ لڑکی کہے گی میرے والدین یہ تھے جنہوں نے میری تربیت نہیں کی، میرے والدین جنہوں نے میرا خیال نہیں رکھا، اور اسی کی وجہ سے آج میں جا رہا ہوں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، میں ایک جگہ ہاسپٹل کے اندر، میں نام نہیں لوں گا، وہاں ماشاءاللہ برقع وغیرہ یہ رومالی وغیرہ پہنی ہوئی تھی اور بعد لڑکیاں تھیں اسکول میں پڑھی ہوئے کیس وغیرہ نکال رہی تھی، تو وہ کسی نے کہا مفتی صاحب، تو میں نے کہا مفتی اسماعیل، تو وہ مفتی اسماعیل کا نام انہوں نے لکھوایا میرا، میں خود بتانے گیا تھا تو کہ مفتی کیا ہوتا ہے، یعنی مفتی کیا ہے یہ بھی ایک مسلمان کو پتہ نہیں ہے، مفتی کیا ہے، عالم کیا ہے، یہ کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور دین تو جیسے وہ اسکول کالج وغیرہ کو حل کرتے ہیں اپنی اسکول کالج کے روشنی میں، اسی طرح سے اسلام کو بھی حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اسی طرح نیٹ پر دو چیزیں دیکھ لی، چاہے غلط سلط آ گیا جو بھی آ گیا اور اسی کو دماغ میں بٹھا لیا، یعنی ایمان کے بارے میں، ایمانی عقائد کے بارے میں۔ ایک صاحب سے ہم نے ملاقات کی جن کی رشتہ دار غیر کے ساتھ چلی گئی تھی، ان سے ہم نے ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ اس میں کیا حرج ہے، وہ تو مسلمان ہے، صبح سورہ یاسین بھی پڑھتی ہے، ان کی بہن صبح سورہ یاسین بھی پڑھتی ہے، سورہ یاسین کی تلاوت بھی کرتی ہے، ہاں غیر کے ساتھ نکاح کیا تو اس میں کیا حرج ہے۔ میں نے کہا قرآن میں ممانعت ہے، یہ نکاح نہیں ہے، یہ زناکاری اور بدکاری ہو رہی۔ یعنی اتنی ایجوکیٹڈ لڑکی کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ غیر کے ساتھ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، اسلام یہ احکامات بھی نہیں جانتے، بالکل اسلام سے بالکل کورے۔ ایک صاحب نے غیر لڑکی کے ساتھ نکاح کیا تھا تو میں نے ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ اپنے طرز پر چلتی ہے، میں اپنے طرز پر، وہ مندر میں جاتی ہے، میں اور ہم ساتھ میں رہ رہے ہیں، بہت محبت سے رہ رہے ہیں اور ہمارا نکاح ہوا ہے۔ میں نے کہا یہ نکاح نہیں ہے، اولاد ہوگی، اولاد کی زنا کرے گی۔ یعنی ہمارے نوجوان لڑکوں کو بھی اس چیز کا علم نہیں ہے، مدرسے میں جا کر صرف تھوڑا سا قرآن پڑھنا، نہ مخارج کا ٹھکانا نہ کچھ بھی، تھوڑا سا قرآن پڑھنا سیکھ لیا، ہو گیا۔ ارے ان کے عقائد درست ہوئے کہ نہیں؟ ان اولاد، ہماری اولاد کے عقائد کیسے ہیں، عقائد کیسے رکھنے چاہیے؟ سب سے بڑی بات، ایمان کو اگر بچانا ہے تو عقائد کی ضرورت ہے، اور عقائد کے بعد اعمال وغیرہ کو سیکھنے کی طلب ہوگی، اس کو سیکھنا ضروری ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ ارے نماز کا طریقہ بھی سیکھ لیتے ہیں، لیکن اسلامی عقائد کیا ہے، کن چیزوں کا تصور کرنے سے، کن چیزوں کو سوچ کر اس طرح کا اپنا اعتقاد بنانے سے آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے، یہ بھی پتہ نہیں ہوتا۔
جب ان سے بتایا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو کفر ہے، تو کہ نہیں نہیں یہ تو سب کرتے ہیں۔ یعنی ذرہ برابر افسوس کی بات ہے، صد افسوس، یہ 100 گنا افسوس کی بات ہے میرے دوستو، کہ آج کل ہمارے نوجوانیوں کو ساری چیزوں کا علم ہے، لیکن ان کو یہ علم نہیں ہے کہ اسلام، ہم مسلمان ہیں، مسلمان کس کو کہتے ہیں۔ اسکول میں پڑھنے والے اچھے اچھے بچوں کو میں نے تو پوچھا ہے، میں نے کہا مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ مجھے پتہ نہیں، مسلمان ہے، مسلمان کس کو کہتے ہیں یہ پتہ نہیں ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، اسلام پتہ نہیں، مسلمان پتہ نہیں، حالانکہ اپنی اولاد پر یہ ذمہ داری، اگر ان ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا گیا، اس پر وعید بھی اسی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اپنے آپ کو بھی ڈراؤ، واہلیکم، اپنے گھر والوں کو بھی ڈراؤ، کس سے؟ نارا، جہنم سے، آگ سے، کھلی ہوئی آگ سے تم ڈراؤ۔ اگر ہم دیکھیں کہ ہمارا لڑکا آگ میں جل رہا ہے تو کون سے والدین ہوں گے جو آگ میں جلنے دے اور خاموشی سے تماشا دیکھتے رہے؟ دیکھیں کہ ہماری لڑکی آگ میں جل رہی ہے تو کون والدین صحیح والدین کہلانے کے حقدار ہوں گے کہ جو دیکھتے رہے اور تماشا دیکھتے رہے کہ ہاں جلنے دو، اچھا ہے، تو یہ والدین کہلائیں گے، یہ والدین کی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ اگر لڑکی جل رہی ہو، لڑکا جل رہا ہو اور والدین تماشا دیکھ رہے ہو، 50 آدمی پہنچ جائیں گے، ارے تم والدین ہو یا کون ہو، لیکن یہ جہنم کی آگ میں ہماری اولاد جل رہی ہے، لڑکیاں جل رہی ہے، لڑکے جل رہے ہیں، ہماری ماں بہنیں جل رہی ہے، لیکن ہمارے بالکل کوئی احساس تک ہمیں نہیں ہے۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ ہم بھی والدین ہونے کا کتنا حق ادا کرتے ہیں۔ ہر انسان کو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قوا انفسکم واہلیکم نارا، جہنم سے، وقودها الناس والحجارہ، وہ آگ بھی کیسی، یہ دنیاوی آگ کی طرح آگ نہیں ہے، بلکہ اتنی خطرناک آگ ہے کہ وقودها الناس والحجارہ، کہ اس کا ایندھن جو ہے وہ لوگ اور پتھر ہوں گے۔ اس آیت کریمہ کو دیکھتے ہوئے پہلے اعتراض کیا جاتا تھا کہ بھائی پتھر کہاں جلتا ہے، پتھر وغیرہ، کہ بھائی پتھر، ارے اتنی خطرناک آگ ہوگی کہ یہ پتھر بھی جل جائیں گے، اور گندک وغیرہ کے دوسرے جو بعض پتھر اس طرح کے آتے ہیں ان سے آگ کو اور تیز ہو جائے گی، یعنی گویا بالکل سیاہ کلر کی، بالکل کالی آگ اور انتہائی دہکنے والی آگ کو جب جلایا جاتا ہے، پہلے یہ زرد پیلے جیسے رنگ کی ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد جب تیز کیا جاتا ہے تو گرین اور ہرے رنگ کا شعلہ نکلنے لگتا ہے، اور تیز کیا جاتا ہے بلیو ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ تیز کیا جائے گا کالا رنگ ہو جائے گا۔ تو یہ خطرناک آگ ہے۔ تو قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنی ذات کو اور اپنے گھر والوں کو ایسی آگ سے بچاؤ، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے، ایسی خطرناک آگ، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اور اس آگ سے تم بھاگ کر چلے جاؤ کبھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس آگ پر ایسے سخت چوکیدار اور ایسی سخت پولیس کہہ لو رب کی، فرشتے لگائے ہوئے ہیں، فرشتے چاروں طرف وہاں لگے ہوئے ہوں گے، کہ یہ فرشتے، ان کی ایک صفت بیان کی، لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے اس کے خلاف ورزی وہ بالکل نہیں کرتے، نہ رشوت لیتے ہیں اور نہ کسی کی لاگوب چلاتے ہیں، کچھ نہیں، رب نے جو حکم دیا اسی کے مطابق وہ کرتے جاتے ہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا
یؤمرون، وہی کام کرتے جاتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اتنی خطرناک آگ، اتنا سخت پہرا، اس سے اپنے آپ کو اگر بچانا ہے تو ہمیں خود بھی دیندار بننا پڑے گا اور اپنے گھر والے، اپنی اولاد وغیرہ کا بھی خیال رکھنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا فرمائے، اللہ رب العالمین مجھے بھی، آپ تمام کو بھی صحیح معنی میں مسلمان بنائے، اس آگ سے ڈرنے والا بنائے، اور اپنے گھر والوں کی، اپنے بیوی بچوں کی اور دوسروں کا بھی خیال رکھنے والا بنائے، خصوصاً ہمارے گھر والوں پر ہمیں نگران بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کو اپنے ان گھر والوں پر نگران بنایا ہے، اور نگران کہا ہی اس کو جاتا ہے جو ہر وقت نظر رکھے، تو اپنی اولاد پر بھی نظر رکھنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین سے اخیراً یہی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔